السلام علیکم ویورز، پوائنٹ آف آڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہا خان۔ ویورز، سپریم کورٹ نے بڑے کیس کا بڑا فیصلہ سنا دیا ہے۔ سب کی توقعات کے برعکس پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں کا حقدار قرار دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ ہم اپنے آج کے پروگرام میں اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکر سولنگی صاحب۔ سر، سب سے پہلے تو کیس کے بارے میں بتائیں کہ کیا فیصلہ کیا گیا ہے اور کیا کہا گیا ہے؟ سپریم کورٹ میں 13 رکنی بینچ تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز اسحاق کی سربراہی میں لارجر بینچ تھا یہ سپریم کورٹ کا، اور اس نے آج فیصلہ سنا دیا ہے۔ 2 دن پہلے فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، صحیح، اور 9 تقریباً سماعتیں ہوئی ہیں، بڑی طویل سماعتیں، سارا دن سماعتیں چلتی رہی ہیں۔ کیس تھا سنی اتحاد کونسل کا، صحیح، تو اس کیس میں سنی اتحاد کونسل کو تو فارغ کر دیا، لیکن پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں کا حقدار قرار دے دیا ہے۔ اور الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا تھا کہ پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں ہے، کیونکہ وہ بلے کے انتخابی نشان سے الیکشن نہیں لڑی تھی، ان سے بلے کا نشان چھینا گیا تھا، واپس لے لیا گیا تھا، تو بلے کا نشان نہیں تھا، اس لیے وہ بطور جماعت نہیں، انہوں نے سب نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا، پی ٹی آئی کے ممبران نے۔ تو اس لیے یہ مخصوص نشستیں آزاد ممبران کی نہیں ہوتی، مخصوص نشستیں ہوتی ہیں سیاسی جماعتوں کی۔ صحیح، یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا، اور اس لیے الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ نشستیں خالی بھی نہیں رکھی جا سکتی، ایوان بھی فل کرنا ہے، قومی اسمبلی فل کرنی ہے۔ تو یہ نشستیں پی ٹی آئی کی جو بنتی تھیں یہ چلی گئیں۔ حالانکہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں نے ایک سیاسی جماعت کو جوائن کیا 3 دن کے اندر۔ یہ قانون ہوتا ہے کہ آزاد ممبران جب جیت کر آئیں تو وہ 3 دن کے اندر جوائن کریں گے کسی سیاسی جماعت کو۔ تو سنی اتحاد کونسل کو انہوں نے جوائن کیا، لیکن یہ کیس تھا بھی سنی اتحاد کونسل کا، لیکن بدقسمتی یہ سنی اتحاد کونسل والوں کی کہ انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے نہ خود الیکشن لڑا، نہ ٹکٹیں جاری کی، نہ ان کی پارٹی بطور پارٹی الیکشن لڑی، نہ ان کے سربراہ پارٹی کے صاحبزادہ حامد رضا اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے، پارٹی کی ٹکٹ سے، وہ بھی پی ٹی آئی کی ٹکٹ انہوں نے بھی لی تھی، اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایک جنرل نشست جیتی، نہ انہوں نے ترجیحی فہرست الیکشن کمیشن میں جمع کرائی تھی سنی اتحاد کونسل نے۔ اس وجہ سے اگر حالانکہ کیس بھی سنی اتحاد کونسل کا تھا، بالکل، تو سپریم کورٹ نے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سہولت کاری ہوئی ہے۔ سچی بات یہ ہے، پی ٹی آئی کا کیس ہی نہیں تھا، صحیح، تو سنی اتحاد کونسل کا کیس اور سنی اتحاد کونسل کو فارغ کر کے فیصلہ کوئی اور دے دیا۔ جو آرگیو ہوتے رہے ہیں، جو دلائل ہوتے رہے ہیں، وہ کسی اور نکات پہ ہوتے رہے ہیں، فیصلہ کچھ اور آ گیا ہے، یعنی بالکل توقعات کے برعکس فیصلہ آیا ہے۔ تو فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ اچھا، الیکشن کمیشن کا فیصلہ سنی اتحاد کونسل نے چیلنج کیا تھا پشاور ہائی کورٹ میں، تو پشاور ہائی کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا کہ الیکشن کمیشن نے ٹھیک کیا ہے۔ صحیح، تو پھر یہ الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلے کو، دونوں فیصلوں کو چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں قاضی صاحب نے، چیف جسٹس نے لارجر بینچ بنایا، جس میں جسٹس اطہر من اللہ بھی تھے، جسٹس منصور علی شاہ بھی تھے، جسٹس جمال مندوخیل تھے، جسٹس جتنے بھی ججز تھے، 13 ججز تھے۔ صحیح، تو ان 13 ججز میں سے 8 ججز نے فیصلہ دے دیا کہ بھائی الیکشن کمیشن کا اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کیا جاتا ہے، کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ سمیت 5 ججز نے اس کے حق میں فیصلہ نہیں دیا، صحیح، انہوں نے اپنا اقلیتی فیصلہ دیا ہے، یعنی جو 5 ججز ہیں وہ اقلیتی فیصلہ ہو گیا، باقی اکثریتی فیصلہ جو ہے وہ 8 کا ہے۔ تو 8 نے، سپریم کورٹ کے ججز نے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں کا حقدار قرار دے دیا، اور یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان چھیننے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ الیکشن سے اس کو باہر کر دیا جائے یا وہ سیاسی جماعت نہیں رہی۔ پی ٹی آئی کو آئینی طور پر سیاسی جماعت قرار دے دیا گیا ہے، اور پی ٹی آئی کو اب پارلیمانی پارٹی پی ٹی آئی سمجھے ہو گئی اور سیاسی جماعت ہو گئی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے ایسا تاثر واقعی مل رہا تھا کہ جیسے اس کا تمام حقوق ختم ہو گئے، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، تمام حقوق نہیں ختم ہوتے بلے کا انتخابی نشان چھیننے سے۔
تو یہ ان کو مخصوص نشستیں واپس دے دی جائیں، اور پی ٹی آئی کو کہا گیا ہے کہ آپ 15 دن کے اندر، فیصلے میں کہا گیا ہے صحیح 15 دن کے اندر آپ مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کرائیں الیکشن کمیشن میں، اور الیکشن کمیشن سے سیٹیں لے لیں۔ اس میں یہ ہے کہ 39 ارکان ایسے ہیں جن کو سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کا منتخب رکن قرار دیا ہے، صحیح اور 41 ارکان ایسے ہیں جن کو کہا گیا ہے کہ آپ 15 دن کے اندر فیصلہ کریں کہ آپ نے کدھر جانا ہے، اور آپ نے بیان حلفی دینا ہے، بیان حلفی دے کر آپ جو ہے پی ٹی آئی میں جا سکتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہی آپ نے الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے لیکن آپ سے چھینا گیا تھا، آپ آزاد حیثیت میں بعد میں الیکشن لڑ کے آئے، تو یہ فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ نے آج۔ اچھا، تو یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کا تو اس کیس میں کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا، تو پھر ان کے حق میں کیسے فیصلہ ہو گیا؟ یہی سوال لوگ بھی اٹھا رہے ہیں۔ میں اس کو پڑھ رہا تھا، جو ان کے ہیں پی ٹی آئی کے جنہوں نے کیس کیا تھا، کیا نام ہے ان کا، جو فارن فنڈنگ والا کیس کیا تھا جس نے، تو انہوں نے بھی اس میں یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ پی ٹی آئی پارٹی نہیں تھی، اس میں پی ٹی آئی نے درخواست ہی نہیں دی کہ ہمیں پارٹی بنایا جائے، پی ٹی آئی کو پارٹی نہیں بنایا گیا اور حق میں پی ٹی آئی کے دے دیا گیا، اور سنی اتحاد کونسل، کیونکہ اس میں سنی اتحاد کونسل کی بنیاد پر پی ٹی آئی کوئی مخصوص نشستیں مل ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ ججز نے بھی شاید یہی نوٹ کیا ہے، اور پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی یہ تو کیس ہار چکے ہیں، پی ٹی آئی کیس سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے پی ٹی آئی والے کیس ہار چکے ہیں۔ صحیح لیکن سوالات یہ اٹھائے جا رہے تھے کہ بھائی ججز کی اکثریت کس طرف ہے، ججز کی اکثریت قاضی صاحب کے ساتھ ہے، منصف ججز جو ہیں جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیتے ہیں، یا جو پی ٹی آئی کو ریلیف دینے والے ججز ہیں اکثریت کدھر ہے، یہ بھی لوگ ڈسکس کرتے رہے ہیں۔ تو اب جسٹس اطہر من اللہ ہے یا کچھ اور ججز ہیں جن پر انگلیاں اٹھتی رہی ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کو فیور کرتے رہے ہیں، پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے دیتے رہے ہیں، پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچاتے رہے ہیں، تو یہ سوالات لوگ اٹھاتے رہے ہیں۔ تو اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو قانون اور انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ سیاسی ہے، یہ آئینی اور قانونی فیصلہ نہیں ہے، یہ زیادہ تر سیاسی فیصلہ ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ اچھے نہیں پڑیں گے۔ یہ حکومت بھی اس پہ تنقید کر رہی ہے، اور جو پی ٹی آئی کے سوا سنی اتحاد کونسل ہو یا پی ٹی آئی ہو یا جماعت اسلامی، انہوں نے تو اس کو اپریشیٹ کیا ہے، ویلکم کیا ہے، لیکن باقی لوگ سب حیران ہیں کہ یہ کیسا فیصلہ آ گیا۔ پی ٹی آئی پارٹی نہیں تھی لیکن پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دے دیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ ججز نے بس جو ریمارکس دے رہے تھے جب سماعتیں ہو رہی تھیں، اس وقت بھی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ اگر فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف بھی آتا ہے، سنی اتحاد کونسل کے خلاف آتا ہے، پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں بھی ملتی، تو پھر بھی یہ ججز اپنا اختلافی نوٹ لکھیں گے اور پی ٹی آئی کو حقدار قرار دیں گے، لیکن اکثریت نے حقدار قرار دے دیا ہے۔ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ماننا تو پڑے گا۔ بالکل۔ اچھا، ٹوٹل مخصوص نشستیں کتنی ہیں اور کس جماعت سے کتنی نشستیں واپس لی جائیں گی؟ ٹوٹل مخصوص نشستیں 77 نشستیں ہیں، اور 77 میں سے 23-24 ہیں قومی اسمبلی کی، باقی 53 یا 53 ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ ہیں صوبائی اسمبلیوں کی۔ زیادہ تر قومی اسمبلی میں زیادہ نشستیں ملی ہیں نون لیگ کو، اور سیکنڈ پہ ملی ہیں پیپلز پارٹی کو، تھرڈ پہ ملی ہیں جے یو آئی کو۔ کے پی میں سب سے زیادہ نشستیں ملی ہیں پی ٹی آئی والی مخصوص نشستیں کے پی اسمبلی میں جے یو آئی کو، اور باقی اس کے علاوہ نون لیگ کو اور اے این پی کو بھی ملی ہے۔ اسی طرح سندھ میں ایک ایم کیو ایم کو ملی ہے، ایک پیپلز پارٹی کو ملی ہے، جو ان سے اب واپس لی جائیں گی، اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ان سے واپس لے کے پی ٹی آئی کو دے دی جائیں۔ پنجاب میں سب سے زیادہ نون لیگ کو ملی ہیں، سیکنڈ پہ پیپلز پارٹی کو ملی ہیں۔ اسی طرح مطلب تینوں صوبوں میں بلوچستان کے علاوہ باقی 3 صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی یہ ٹوٹل 77 نشستیں تھیں جو ان جماعتوں میں بانٹی گئی تھی، اور اب ان سے واپس لے کر پی ٹی آئی کو دے دی جائیں گی۔ بہت شکریہ جی ویورز، یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال۔ مزید اسی طرح کی خبروں کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی۔ کل ملیں گے ایک نئی خبر کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔